عمران خان کی آنکھ میں انفیکشن کے حوالے سے پچھلے 2 دنوں سے پہلے تو چہم گوئیاں ہو رہی تھیں، لیکن آج انفارمیشن منسٹر کے بیان کے بعد اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت ہو گئی۔ لیکن وہ کیا ایسا معاملہ تھا جس کو اتنے خفیہ طریقے سے چیک اپ کروانے کی ضرورت تھی کہ اس کی فیملی کو بھی نہیں پتا اور فیملی کو ابھی تک ملنے بھی نہیں دیا گیا؟ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اور پھر بار بار تذکرہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا راستہ نکلنا چاہیے کہ سیاسی قوتیں بیٹھیں اور اس تلخی کو کم کریں اور معاملات بہتری کی جانب آگے بڑھ سکیں۔ عطا اللہ تارڑ صاحب نے کہا کیا، پہلے وہ سن لیں پھر اپنے مہمانوں کی طرف آتے ہیں، دکھائیے۔ گزشتہ ہفتے کی رات جو آنکھوں کے ڈاکٹرز ہیں، ماہرین ہیں، ان کی سفارش پہ ان کو پیمز لے جایا گیا اور پیمز میں ان کا آنکھوں کا مزید معائنہ ہوا، جس کے بعد تحریری طور پہ ان کی رضامندی کے بعد 20 منٹ کی طبی کارروائی ہوئی اور ان کو پھر واپس جو ہے وہ اڈیالہ جیل لے جایا گیا ضروری ہدایات کے ساتھ ہی۔ ہی از ایبسولوٹلی ہیلدی اور وہ بالکل۔ رانا صاحب پہلے تو یہ آنکھ والے مسئلے کو لے لیں، اس کو اتنا خفیہ کیوں رکھا گیا؟ اگر ان کی صحت کا معاملہ ہے تو فیملی کو سب سے پہلا حق ہے، اس کو بتانا بھی چاہیے اور ملنے بھی دینا چاہیے۔ دیکھیں ملک صاحب، ہمارا خیر ایز اے قوم بھی اور ایز اے میڈیا تو خاص طور پہ ہمارا یہ رویہ بنتا جا رہا ہے اور کسی حد تک بن چکا ہے کہ ہم ہر چیز کو نیگیٹو سائڈ سے شروع کرتے ہیں اور اس انداز سے جو ہے وہ سوچتے ہیں آگے جا کے اگر وہ پازیٹیو ہو جائے تو بھلے زور سے ہو جائے، ورنہ ہم نیگیٹیوٹی کو جو ہے وہ ہٹنے نہیں دیتے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی جیل میں قید ہے اور اس کا وہاں پہ روزانہ میڈیکل ہوتا ہے، میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے، جیل میں ہاسپٹل موجود ہے، ڈاکٹر موجود ہیں۔ تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر نے انہیں چیک کیا، انہوں نے شکایت کی کہ جی میری آنکھ میں یا جو بھی ان کو پرابلم ہے کہ مجھے پرابلم ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے ریکمینڈ کیا کہ ان کو فوری طور پہ کسی اسپیشلسٹ کو جو ہے وہ دکھایا جائے، اور انہیں شفٹ کیا گیا پیمز میں، اور وہاں پہ ان کی جو بھی ریکوائرمنٹ تھی یا جو چیک اپ تھا وہ ہوا، اور اس کے بعد ڈاکٹر کی ایڈوائز کے اوپر ہی ان کو واپس جیل، ہاسپٹل یا ان کے جو بھی جہاں پہ ان کا سیل ہے وہ موجود ہے وہاں پہ بھیج دیا گیا۔ تو کیا یہ ضروری ہے کہ اگر ایک مریض کو اس کی کسی وجہ سے جو ہے وہ اسے فوری میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو تو پہلے اس کے گھر والوں کو پوچھا جائے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ جس طرح سے آج ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی جی وزراء کو نہیں پتہ، بھی میں نے کہا کہ یہ کوئی ایس او پی ہے کہ وزراء کو پہلے پوچھا جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مریض کو جو ہے وہ چیک کر کے اس کو دوائی دی جائے گی۔ مطابق تو ویسے ہو نہیں رہا، پہلے تو فیملی کو ملنے سے روکنا نہیں ہو نہیں رہا، بہت غلط ہے۔ نہیں وہ علیحدہ بات ہے، وہ علیحدہ آ جائیں کہ جی فیملی کو کی ملاقات پچھلے 4 ہفتوں سے اس کا علیحدہ جواب ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کا جو بھی پرابلم تھا، اگر آنکھ کا پرابلم تھا تو یہ واقعی بڑا نازک پرابلم ہے، انہیں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اگر فوری طور پہ بغیر کسی کو پوچھے یا کسی کی اجازت لیے جو ہے اگر ان کو چیک اپ کروایا گیا ہے تو بھلے گھر والوں کو بھی بعد میں پتہ چل جائے گا، باقی حکومتی زعماء کو بھی بعد میں پتہ چل جائے گا، لیکن یہ کام پہلے ضروری تھا۔ سر لیکن ایک سوال تو برقرار ہے، جو ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ سینٹرل آپٹیکل نرو ہے جس کے اندر کوئی انفیکشن ہے جس سے یہ پرابلم کریٹ ہوئی اور اسے ویژن لاس ہو سکتا ہے، یہ رپورٹ کیا گیا۔ اگر یہ پرابلم ہے تو اس کو فیملی کو ملنے کیوں نہیں دے رہے آپ؟ اس کی فیملی کو ملنے دیں۔ معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے فیملی کو ملنا ضروری ہے یا علاج؟ چیک اپ تو ہو گیا ہفتے والے دن، تو ابھی تک آپ نے ملنے نہیں دیا۔ سن لینا ضروری کیا ہے، اس سے پہلے چیک اپ ضروری ہے، چیک اپ ہو ضروری گیا ہے تو بس ہو گیا۔ تو پھر ملاقات کیوں نہیں ہونے دیا؟ ملاقات کے نہ ہونے کی وجوہات تو اور ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ وجوہات یہ ہیں 8 فروری ہے۔ نہیں 8 فروری ہے؟ نہیں 8 فروری نہیں ہے، ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے میں کچھ کمٹمنٹس انہوں نے کی ہیں، کچھ جو ہے وہ اوبلیگیشنز جو ہے وہ ان کے اوپر ہیں، کچھ گورنمنٹ کے اوپر ہیں۔ ان کو وہ نہیں مان رہے، ان کو وہ تسلیم نہیں کر رہے، وہ دھکے سے جو ہے اس ملاقات کو ان حدود سے جو ہے وہ کراس کرتے ہیں جو وہ خود لکھ کے دیا ہے آپ نہیں ملنے دیں گے 8 فروری تک؟ کریں گے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ 8 فروری تک آپ نہیں ملنے دیں گے؟ نہیں 8 فروری کی بات نہیں ہے، اگر وہ اس چیز کو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی ہے عظمیٰ خان صاحبہ سے، ان کو ملانے سے پہلے ان کے ساتھ سپرڈنٹ نے بیٹھ کے میٹنگ نہیں کی؟
ان کو بیٹھ کے کہا نہیں کہ جی یہ ہائی کورٹ کا حکم ہے، یہ پڑھ لیں، اس میں آپ کے متعلق یہ لکھا ہے، ہمارے متعلق یہ لکھا ہے، میں آپ کی ملاقات کرا رہا ہوں، آپ بھی اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو ہے وہ جس بات سے آپ کو منع کیا ہے ہائی کورٹ نے، اور جس کا آپ باقاعدہ آپ کے ہائی کورٹ میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بیان دیا ہے کہ ہم اس چیز کی پابندی کریں گے، آپ بھی پابندی کریں تاکہ آپ کے لیے بھی کوئی مشکل نہ ہو اور ہمارے لیے بھی نہ ہو۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، میں نے اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب جب جیل میں ملاقات ہوگی وہ باہر آئی ہے، جو کیا وہ آپ کے سامنے۔ سر وہ جو بھی ہوا، نواز شریف صاحب کے جب وہ پلیٹلیٹس والا معاملہ ہوا، وہ ڈاکٹر شمسی صاحب اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو کراچی سے بھی بلایا گیا، چیک اپ کروایا گیا، شوکت خانم سے عمران خان نے بھی کسی کو بھیج کے چیک اپ کروا لی۔ چیک اپ تو ہونا دینا چاہیے نا، شک تھا نا، شک تھا، شک دور کر لیا، تو وہ آپ لوگوں کو تو یہاں پہ تو کسی نے رکاوٹیں نہیں ڈالی، یہاں پہ تو کسی نے شک نہیں دور کیا، آپ کو خود پکڑ کے لے گئے تھے 15 کلو ہیروئن والے معاملے میں، نہیں سن لیں، کسی نے شک نہیں دور کیا، اور جو ہے وہ ان کو فوری طور پہ ٹریٹمنٹ کو گی۔ میں جب گرفتار ہوا مجھے بھی یہی مسئلہ تھا، تو مجھے تو 16 دن میڈیسن بھی نہیں دی گئی، یہ طریقہ اور چیک اپ کا یہ حال تھا کہ مجھے وہ سبرا نے بتایا کہ جی ہاسپٹل آپ کے لیے آؤٹ آف باؤنڈ ہے، آپ ہاسپٹل نہیں جا سکتے۔ جو کچھ آپ کے ساتھ کیا گیا وہ درست تھا؟ جو غلط تھا۔ تو ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا چیک اپ ہوا ہے اور امیجیٹلی ہوا ہے اور ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن میں بہت صحیح ہوا ہے۔